اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں، اور ہم آج آیت 213 پر پہنچے ہوئے ہیں، 213 پر۔ تو انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اسی اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق پیچھے سے ہے۔ پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، آیت 212 میں، 212 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافر، جو مشرکین ہیں، جو ہر طرح کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور نہ صرف وہ ایمان خود نہیں لانا چاہتے بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور ان کو ہر طرح سے اذیتیں دیتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ کیسے بیوقوف ہیں جو دنیا کی خاطر، دنیا کے آخرت کے خواب دیکھتے ہوئے اپنی دنیا میں اتنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایسی باتیں مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی۔ کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو ایک خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے، دوست احباب ہوا کرتے تھے، آپس میں ان کے پیار کے رشتے ہوا کرتے تھے۔ اب ایمان لانے کے بعد یہی لوگ ان کے دشمن نہ صرف بنے بلکہ ان کو ہر طرح سے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بڑی دل شکن باتیں، ان کا جو طریقہ تھا یہ بہت ہی دل توڑنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں سارے دلائل کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اتنے قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بات، جو بھی بات کہی ہے، الحمدللہ ہمارے فائدے، اس میں ہمیں فائدے نظر آتے ہیں، ہمیں اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں اس میں تحفظ اور اس میں ہمارے لیے بہتری نظر آتی ہے۔ تو ہم اس کو خوش ہو کر دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی صاف بات کیسے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی بہت محبت ہوتی ہے، جب انسان حق کو جانتے ہوئے بھی گمراہی پر اتر آتا ہے، تو پھر شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ اسے دنیا کے سوا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب انسان کسی چیز کی شدید محبت میں ہوتا ہے تو وہ اس کا سارا فوکس اسی پر ہوتا ہے، ایسے میں جو ہے انسان کو آس پاس کی اور چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے
کہ ان کو دنیا کے سوا، دنیا کے فائدوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے وہ حق کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ حق کو قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حق کو پسند کرنے والے اور حق پر چلنے والے لوگوں کو یہ یہ اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی فرمائی ہے، لیکن جب یہ اس صورت حال میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقین اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی، تو بعض مسلمان بہت ان کے دل دکھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کے لیے گئے کہ ظاہر ہے ایک انسان ہوتا ہے تو اس کو انسان تکلیف، دل تو سب کا ہوتا ہے، ان کو تکلیف جو پہنچتی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس فیلنگ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے دین کے لیے ان سے زیادہ قربانیاں دینی پڑی، زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن وہ اپنے دین پر وہ قائم رہے اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی فرمائی اور ان کو خوشخبری بھی دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا کوئی، اور اسے اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو اور یہ باتیں یہ پیشین گوئی صحیح سچ ثابت ہوئی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ، اب اس آیت پر ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس کے بعد سے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کے وقت میں لوگوں نے گناہ تو کیے، گناہ گار تو ہوتے تھے، کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہدایت سے ہٹ بھی جاتا ہے اور کبھی کبھار نافرمانی کے کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے، لیکن شرک کی خرابی نہیں تھی اس وقت تک۔ ایک توحید کے دین پر سب تھے، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، مگر توحید سب کے اندر تھی، اللہ کو ایک ماننا سب کے اندر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان کے اندر شرک کی پہچان کرائی اور ان کو شرک پر اکسایا اور شرک میں ان کو مصروف کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بعد میں انبیاء کرام بھیجے، انہوں نے اب ان کو جو ہے ان کو اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ دوبارہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کبھی انبیاء کرام بھیجے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی شرک شروع ہو چکا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے آنے تک جو تھا وہ شرک نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی مشرکین سے معاملہ واسطہ پڑا، اور اس کے بعد جو بھی انبیاء کرام آئے ان کو مشرکین سے واسطہ پڑا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ دین کتابیں بھی بھیجی، اللہ کی طرف سے ہدایت کے پیغام بھیجے۔ تو پھر جب لوگوں کو دین کا علم آیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، علم کے بھی فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم دے تو اس کو ساتھ تقویٰ بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور شکر گزاری بہت ضروری ہے، کیونکہ جب علم آنے کے بعد جو انسان کے اندر تکبر بھی آ سکتا ہے، اور یہ تکبر جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، اور پھر اس تکبر کی بنا پر انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننے کے لیے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر بتانے کے لیے وہ دوسروں سے اختلاف کرتا ہے، حق کو جانتے بوجھتے وہ دوسروں سے مختلف اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل اختلاف کی وجہ
کہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، لیکن علم آنے کے بعد اپنا اپنا غرور آ جاتا ہے کہ ہم فلاں، پھر لوگ شخصیت پسندی پر اتر آتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہماری یہ پہچان ہے۔ جس طرح ہم نے قبلہ کے بارے میں پڑھا کہ قبلے کے بارے میں بھی ایک یہ غرور اور تکبر تھا کہ ہمارا قبلہ، ہماری ڈائریکشن یہ ہے۔ یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کے اوپر تنقیدیں کی جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہی یہ ایک ایسا غرور ہوتا ہے علم آنے کے بعد کہ انسان پھر ہدایت سے، علم کے باوجود ہدایت سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی پہچان کو سب سے اوپر رکھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ میرا امام یہ، میرا مسلک یہ، میرا بزرگ یہ، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، میری مسجد یہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے اختلافات مسلمانوں میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں، اور یہی اختلافات ہمیشہ سے چلتے چلے آئے ہیں۔ جب سے انبیاء کرام کا سلسلہ آیا تو لوگوں میں بھی یہ اختلافات کا سلسلہ چلتا آیا، اور پھر اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں بغض اور عناد اور دشمنی ہوتی ہے، اور جب اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں پھر ایک دوسرے سے قتال اور جنگ اور یہ سب کچھ پھر آتا ہے اس میں، اور انسان ہدایت کے باوجود جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات اس مسلمانوں کے درمیان اگر ہم سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اندھی تقلید کرتا ہے، کسی بھی مسلک کی اندھی تقلید کرتا ہے، کسی بھی پیر کی، کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی امام کی، اور بغیر دلائل کے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، اور اپنے پیر، اپنے امام، اپنے مسلک کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ یہ انسان کو اختلافات میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح بدعات، دین میں جب نئی نئی باتیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ نئی باتوں کا شروع بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی انڈیویجول، اپنے آپ کو سب سے بہتر بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے پھر قرآن اور حدیث کی سچی تعلیمات انف نہیں رہتی، وہ پھر بدعات کے سہارا لیتا ہے، نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، نئے طریقے، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بہرحال اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو دیکھیں اہل کتاب ایک ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی کے تمام انبیاء تھے اور سبھی توحید کا پیغام لائے، لیکن یہود اور نصارہ کا قبلہ بھی اپنا اپنا ہے، ان کا جو خاص دن ہوتا ہے عبادت کا، مسلمانوں کا جمعہ کا دن ہے، تو عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن پسند کیا، اور یہودیوں نے ہفتے کا دن لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو یہودیوں نے ان کو نعوذ باللہ ولد زنا کہا، اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلافات ہوئے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے باپ ہیں، اور حضرت بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے فرما بردار حنیف بندے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصارہ نے کہا وہ نصرانی تھے، اور حقیقت یہ کہ وہ حنیفم مسلمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حنیف ہے اور مسلم ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو معتدل دین بنایا، اور ان تمام اختلافات کے صحیح جواب ہمیں قرآن اور حدیث پہ عطا کر دیے، تاکہ ہم اس افراط اور تفریط سے بچیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ آپس میں اختلافات چھوڑ کے اگر صرف قرآن اور حدیث کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ امت مسلمہ جو ہے وہ مضبوط اور غالب آ جائے گی پھر سے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں سب کو اس ہدایت پر جمع ہونا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
تو کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت ہی سے ہے کہ جب مسلمان بہت دکھی ہوتے تھے تمام جو اسلام کے مخالفین سے جو ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی انہوں نے کہ اللہ کی مدد ہمیں کیوں نہیں آتی، آپ دعا کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو تسلی فرمائی کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آنے والی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے وہ، اور اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ تو یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان جو ہے آج خاص طور سے مسلمانوں کا جو تصور ہے جنت کے بارے میں، اور اس سے پہلے یہودیوں کا بھی ہمیں بتایا گیا قرآن میں کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہے، اور ہمارے لیے تو جنت ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے گئے اور پھر اس کے بعد ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ رویہ جو ہے آخرت کے بارے میں بہت ہی زیادہ یعنی کہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت، چونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو جنت تو ہمارے لیے تیار ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عدل بھی ہے، انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات انصاف اور عدل کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن کو نازل فرمایا، ہمیں اتنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور ان سب میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان، اخلاص کے ساتھ ایمان، پھر عمل، اور بہت زیادہ کوشش، اور دین کے لیے اللہ کی رضا کی طرف بھاگو، ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ آہستہ چلو، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، بھاگو، آپس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو جنت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس زندگی میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کی رضا اور کہ اللہ کی اطاعت، مکمل اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، تو اس میں، اور جو شخص کچھ بھی نہیں کرتا اور صرف اس سکون میں بیٹھا ہے کہ میں تو کلمہ گو ہوں، اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا نیک اور بد سب اللہ کے نزدیک برابر ہوں گے، اور اگر جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو ڈالا جائے گا تو کیا جہنم ایسی جگہ ہے جس کے لیے انسان یہ اس بات پر سیٹسفائی خود کو کر لے کہ تھوڑا سا عذاب مجھے ملے گا پھر تو میں جنت میں جاؤں گا، تو میں دنیا میں اپنی منمانی کر لوں؟ تو جہنم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کا ہمیں ایک جھونکا تک نہ لگے، جہنم کے اوپر سے ہوا جو ہے اس کا بھی ایک جھونکا نہ لگے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے، لیکن اس کے لیے انسان کو ایک کانشیس زندگی گزارنی ہے، صبر و شکر کے ساتھ دین پر جم کر چلنا ہے، اور دین کے ہر حکم، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور جو پچھلی قوموں میں بھی جو نیک لوگ تھے، انہوں نے باسا ہوتا ہے مالی تنگی اور پریشانی، بہت زیادہ تکلیف اور مالی پریشانی، اور والضراء ہوتا ہے جسمانی بیماریاں اور مشکلات، اور زلزلوا حتی یقول، یعنی کہ ہلا دیے گئے، اتنی مشکلات، اتنی تکلیفیں آئیں ان پر کہ وہ ہل گئے، لیکن انہوں نے اپنے دین پہ استقامت کی، تو یہ اصل میں کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو جنت کے انسان خواب دیکھنے کے بجائے اس کے لیے کانشیسلی انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ یسألونک ماذا ينفقون،
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہیں، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے۔ تو چونکہ پیچھے کی آیات میں یہ بتایا گیا کہ جو مشرکین ہیں وہ ہدایت کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ان کو دنیا کی محبت نے پکڑ کے رکھا ہے، دنیا کی محبت میں ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ وہ مخلص لوگ تھے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرنے والے تھے، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہم بھی کہیں مال کی محبت میں ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی کس طرح سے ہم خرچ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کے کس طرح سے خرچ کرنے کا اور کہاں کا خرچ کرنے کا جواب دے دیا۔ تو یہ چونکہ یہاں پر ہے والدین کے اوپر خرچ کرو، والدین کا حق جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ والدین کا ہم اکثر ذکر اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو والدین کے حقوق اتنے ہیں کہ ہم نہیں ان کو ادا کر سکتے۔ ہماری زندگی، ہم کو جنم دینے والے وہ ہیں، اور ہمیں جب ہم کچھ بھی اپنے لیے بالکل ہی بے بس سے جب سے انہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے، تو والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ والدین کو خوش کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا، تو پھر اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر جو خرچ کرنے کا ہے حکم، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نفلی صدقات ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ والدین کو نہیں دی جاتی، اس لیے یہ آیت جو ہے وہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ تو سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اور پھر اقربین اور یتامہ اور مساکین۔ اور صدقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم والدین کو صدقہ دے رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے نزدیک صدقے کا ایک اور بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ جو غریبوں اور مسکینوں کے لیے انسان اپنے اوپر سے کسی بلا کو ٹالنے کے لیے دیتا ہے، لیکن صدقہ جو ہے عربی زبان میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اور انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں ضرورت مندوں کو دیتا ہے، وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کچھ دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہی کہلاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی بچوں کے لیے خوش دلی سے خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بیوی اپنے محنت کرتی ہے اپنے شوہر اور بچوں کی، گھر میں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور محنت کرتی ہے، تو وہ بھی اس کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مال کی بات ہو رہی ہے، تو مال میں بھی والدین کو سب سے پہلے والدین کو خوش کرنے کے لیے انسان ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور ان کے لیے تو تحفے طوائف یا تحائف یا ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دے۔ اور پھر اقربین میں قریبی رشتہ دار ہیں، یتامہ یتیم جن کے والدین کا سایہ جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے ہٹ گیا غلوبت سے پہلے، تو پھر ان کو وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو بھی دو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو مسکین کے لیے مسکین کا حق بھی ہے۔ پھر ابن السبیل، کیونکہ سفر میں بعض اوقات انسان مسافر جو ہے وہ چاہے وہ اپنے گھر میں ضرورت مند نہ ہو، غنی ہو، لیکن سفر میں وہ ضرورت مند بن سکتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھو۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اوپن ما تفعلوا، تم جو بھی کرو، یعنی کہ آپ ایک وسیع خیر کرنے کا ایک وسیع حوالہ دے دیا کہ تم جو بھی اچھائی کرو، جو بھی نیکی کا کام کرو، جو بھی بھلائی کرو، تو جس سے تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو پھر وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہیں اس میں اس کی اچھی جزا ملے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ
اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو، تو اس میں انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اچھا تو پھر میں اپنے لیے اچھی چیزیں لوں، اپنے لیے اچھا گھر بناؤں، اپنے لیے تو دیکھیے انسان کو اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اچھی طرح سے نہ رہے۔ انسان اپنی ضروریات پر بھی مال اگر اچھے طریقے سے خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان فضول خرچی کرتا ہے، یا انسان اپنی ضرورتوں سے زیادہ اپنے پیسے کو ضائع کرتا ہے اپنے نفس کی خوشی کے لیے، تو اس میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کا حساب ہونا ہے۔ تو انسان اس بات کو ذہن میں رکھے اپنے کہ میں اپنے مال میں سے جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے میرے پاس، اس میں اسراف نہ کروں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کرو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو پسند کرو کہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان دیکھیے جنگ کرنا کسی کو بھی نہیں پسند ہوتا، کیونکہ جنگ میں انسان کو جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان اپنے آرام دہ زندگی چھوڑ کر سفر پر جانا پڑتا ہے، پھر یعنی زخمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، بہت طرح سے بہت سی باتیں جو کہ انسان کو جہاد سے اور جنگ کرنے سے انسان کے دل میں اس کی ناپسندیدگی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوشی سے آرام سے رہے، اپنی سکون سے زندگی گزارے، مگر دنیا میں سکون اس طرح سے نہیں مل سکتا۔ کیونکہ اگر ہمیں حق پر چلنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بتا دیا کہ اختلاف جو ہے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور کیوں اختلاف ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق آتا ہے تو حق پر جو لوگ چلتے ہیں، تو وہ جو لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا میں بے قانونی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی حق پر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین غالب آئے۔ تو پھر یہ اختلافات تو ہوں گے، اور اس میں پھر جنگ کی نوبت بھی آئے گی۔ اگر مسلمان جو ہے وہ جنگ کو بالکل چھوڑ دیں گے، جہاد کو بالکل چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے دشمن ہمیشہ ان پر غالب رہیں گے، اور جب ایک مغلوب قوم ہوتی ہے وہ آزاد نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی محتاج رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ تم کو ناپسند تو ہے، اور یہاں پر کرہن جو ہے نا وہ مبالغہ ہے، یعنی شدید ناپسند ہے، لیکن اس کے باوجود جہاد جو ہے وہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ ہر وقت اور ہر حال میں تو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتا، لیکن جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر ایسی سچویشن آئی کہ مجھے اپنے دین کا دفاع کرنا پڑے گا، اپنے اللہ کے دین کا اللہ کا کلمہ بلند کرنا پڑے گا، اور دنیا سے مجھے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے مجھے جہاد کرنا پڑے گا، تو میں کروں گا۔ یہ سوچ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور اپنی جان کا دفاع کرنے کے لیے بھی انسان کو لڑنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کمزور ہو جائے گا، بزدل ہو جائے گا، اپنے آپ کا بھی دفاع نہیں کرے گا، تو پھر اس دنیا میں وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا، یا پھر لوگوں کا غلام بن کے رہے گا۔
تو اس وجہ سے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے مسلمانوں پر۔ لیکن ایک تو جہاد ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو ہمیشہ غالب رہنا چاہیے، تو اس وجہ سے انسان اپنی کوشش کرتا رہے، ضروری نہیں کہ وہ جنگ کے میدان میں کرے، چاہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے، اس دین کو چاہے مالی طور پر، چاہے جانی طور پر، چاہے اپنے علم سے، کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوشش یہ ہو کہ اللہ کا دین غالب رہے۔ لیکن جو لڑائی ہے، باقاعدہ لڑنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن جب کچھ حالات میں، جب حالات ایسے ہو جائیں کہ وقت کا حاکم جو ہے مسلمان امام ہے، وہ سب لوگوں کو کہہ دے کہ اب سب کو شامل ہونا ہے اور سب کو دفاع کرنا ہے اپنے دین کا، تو اس وقت پھر ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہر مسلمان پر فرض رکھا تھا۔ ہاں البتہ امام خود سے کسی کو کسی وجہ سے پیچھے چھوڑ دے اور جہاد کے لیے نہ کہے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پیچھے چھوڑا تھا تاکہ وہ پیچھے سے مدینہ کے انتظام کو سنبھالے۔ تو اسی طرح اگر مسلمانوں کی کہیں بستے ہیں، مسلمانوں کے حکومت پر یا مسلمانوں کے آبادی پر کوئی کافر، کوئی دشمن، اسلام کا دشمن حملہ کر دے، تو اب دفاع کرنا ہے تو اس میں پھر ہر انسان کو اپنی کوشش کرنی ہے، اور دفاع کرنا لازم اور ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر۔ تو پھر انسان جو ہے اب اپنی توفیق، اپنی صلاحیت، کوئی مال سے جہاد کر سکتا ہے، کوئی جان سے کر سکتا ہے، کوئی اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے، مجاہدین کی مدد کسی طرح کر سکتا ہے، تو لیکن جو ہے یہ ضروری ہے کہ جہاد کی فیلنگ ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ پسند کرنے والا دین ہے، لیکن چونکہ اللہ کا دین ہے اور حق دین ہے اور حق کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں، تو ہر مسلمان کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں سراسر ناپسند ہے یہ بات، لیکن کیونکہ اس میں انسان زخمی ہوتا ہے، انسان مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن جو ہے اس کے فائدے ہیں۔ اگر تم نے یہ چیز تمہارے لیے خیر ہے اس میں، کیونکہ اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو اگر تم جہاد کرو گے تو تم غالب رہو گے، تم فتح یاب ہوں گے، تم کو مال غنیمت نصیب ہوگا، تم کو اللہ کی طرف سے اچھا اجر ملے گا، اور جب تم جہاد کرتے ہوئے فوت ہو جاؤ گے تو تم کو شہادت کی موت نصیب ہوگی اور جنت کی نعمتیں نصیب ہوگی۔ تو اور اگر تم اس چیز کو ناپسند کر کے اس سے رک جاؤ گے تو تم اگر آرام پسند ہو جاؤ گے تو پھر ہمیشہ جو نون مسلم ہوں گے، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ تم پر غالب رہیں گے اور تم جو ہو غلامی کی زندگی گزارو گے۔ دیکھیں آج اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مسلمان کہیں سے بھی غالب نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا دین پر چلنے والے جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت زیادہ مشکلات سے اور لوگوں کے جیسے نام مسلم، نون مسلم کے قبضے میں ہے، یا نون مسلم ان کے اوپر حاوی ہیں، غالب ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جہاد کی سوچ ہی اب مسلمانوں کے دل میں نہیں ہے، کوئی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہر مسلمان ملک جو ہے یا تو مالی طور پر کسی نون مسلم کا ضرورت مند ہے، اور یا پھر ہر طرح سے نون مسلم ان کے اوپر حاوی آئے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر۔ ایک وقت تھا اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور بہت شاندار حکومت تھی، پھر جب وہ لوگ سست ہو گئے تو ان کا آج اندلس میں مسلمانوں کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ہمیں، حالانکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی بس چھپ چھپا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر دین کا شائبہ بہت کم نظر آتا ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے،
اگر وہ کوئی ہمیں حکم دیتا ہے تو اس کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں اور ہمارے لیے فائدے ہیں، تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علم پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کو ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔